نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وقدوتنا محمد الامین علیہ الصلاة والتسلیم وعلی آلہ وصحبہ البررۃ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. معزز سامعین کرام، ابھی کمترین نے جس آیے کریمہ کی تلاوت کے ایک حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ عز و جل فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو کچھ تمہیں اللہ کے رسول دے دے وہ لے لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے تمہیں منع کرے روکے اس سے رک جاؤ. معزز سامعین کرام، یہ ایک اسوہ ضابطۂ حیات ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. یہ بتلایا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. ہماری زندگی کا مقصد اس آیت کے دو ٹکڑوں میں ہو گیا، ذکر کر دیا گیا. کیا؟ جو حبیب پاک کرے وہ تمہارا منشا بن جائے، تمہارا شیوا بن جائے. جس سے منع کر دے اس سے رک جانا، یہ ہماری زندگی کا فلسفہ ہے، دنیا آخرت میں کامیابی کا باعث اور ضامن ہے. معزز سامعین کرام، موجودہ دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ شادی بیاہ کے موقعوں پر جس قسم کی اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانیاں جو ہمارے پاس آج کل موجودہ دور میں ہمارا شیوا بن چکا ہے، جو عادت بن چکی ہے، وہ یقیناً اللہ عز و جل کو بھی ناراض کرنے کا باعث ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ناراضگی کا باعث بن رہا ہے، اور یقیناً بن رہا ہے. اور اس کا وبال ہم موجودہ دور میں بھی دنیا میں بھی دیکھ رہے ہیں، اور آخرت کا عذاب تو پکا ہی ہے. معزز سامعین کرام، نکاح ایک عبادت ہے. میں آپ کو بہت اہم مختصر گفتگو کر رہا ہوں مگر اہم بات عرض کر رہا ہوں. نکاح ایک عبادت ہے. اگر نکاح عبادت نہ ہوتا تو کوئی نبی نکاح نہیں فرماتے. انبیاء کرام اپنی ذاتی تسلی کے لیے، اپنی ذات کے لیے کوئی کام نہیں کرتے. وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ عز و جل کے حکم سے کرتے ہیں. اور ان کا اٹھنا بیٹھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسواک کرنا ہی سنت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرما لگایا، یہی سنت نہیں ہے. امامہ باندھنا یہی سنت نہیں، یہ بھی سنت ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے شعبہ حیات میں ہمیں جو رہنمائی فرمائی ہے، جو ہمیں راستہ بتلایا ہے، اس پر عمل کرنا بھی سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا. کل انبیاء نے، تقریباً انبیاء کرام نے الا ماشاء اللہ حضرت عیسیٰ وغیرہ کو چھوڑ کر کے ساروں نے نکاح فرمایا ہے. نکاح کرنا آلموسٹ سبھی انبیاء کرام کی سنت ہے. اگر نکاح سنت نہ ہوتا، عبادت نہ ہوتا، تو وہ لوگ نکاح نہیں فرماتے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جیسے دنیا میں دوسری عبادتوں کے لیے جاتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ ہم جب پڑھتے ہیں، کوئی دین کا کام کرتے ہیں، تو اس وقت اس طریقے کی بدعات و خرافات نہیں کرتے جس طریقے کی بدعات و خرافات ہم شادی بیاہ کے مواقع پر کرتے ہیں. شادی بیاہ کے مواقع پر ہم بدعات کی کثرت کیا کرتے ہیں. کیا آپ کبھی کسی کو دیکھیں ہیں کہ نماز کو آدمی جا رہا ہے بینڈ باجا لے کر جائے گا؟ حج کے لیے جا رہا ہے تو وہ ڈی جے کا انتظام کرے گا، لڑکیوں کو نچوائے گا؟ آپ کہیں گے کہ کوئی نہیں کرتا اسے. تو جب وہ عبادت ہے، عبادت میں کوئی بدعات و خرافات کو، اللہ کو ناراض کرنے والا کام بندہ نہیں کرتا، تو پھر نکاح اور شادی اور نکاح کے موقع پر کیوں اللہ کو ناراض کیا جاتا ہے؟ تو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے نہ اسلام کو صحیح طور پر سمجھا ہے، نہ دین کو سمجھا ہے، نہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھا ہے. ہم نے شادی بیاہ اور نکاح کو ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ سمجھ گئے ہیں، جبکہ وہ حقیقتاً عبادت ہے، سرتاپا عبادت ہے. معزز سامعین کرام، اس عبادت کو عبادت کی طرح کریں، ویسے کریں جیسے کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے. ہمیں حکم دیا گیا نکاح کو آسان بناؤ تاکہ زنا مشکل ہو جائے. مگر موجودہ دور میں
ہم نکاح کو اس قدر مشکل بنا چکے ہیں کہ ہمارے لیے اب زنا آسان ہو گیا ہے، نکاح مشکل ہو گئی ہے۔ ایک صحابی رسول حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے کپڑوں پر آپ نے زعفران کے دھبے پائے۔ آپ نے پا کر کے پوچھا کہ اے عبد الرحمن یہ کیا چیز ہے، کیا نشان نظر آ رہے ہیں؟ تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے نکاح کیا ہے، میں نے نکاح کیا ہے فلاں فلاں خاتون سے۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوئے کہ کیا تم نے مجھے نکاح کر لیا، مجھے نہیں بلائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوئے، حالانکہ آپ نبی ہے، رسول ہے، آقا و مولا ہے، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفگی اور ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ ان کو حکم دیا کہ جب تم نے نکاح کر لیا ہے تو تم اب اس کا ولیمہ کرو، چاہے ایک بکری کا ہی کیوں نہ ہو، ایک جانور ایک بکری کے بچے کا ہی کیوں نہ ہو، اس کا ولیمہ کرو۔ تو معزز سامعین کرام، ہمیں اس سے کیا اندازہ، میں نے جو آیت پڑھی ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو حبیب دے دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے بچ جاؤ۔ تو اب کیا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت نہ دی، آپ نے کوئی اعتراض نہیں کیا، کوئی شکوہ شکایت نہیں کی، مگر ہم ہے کہ اگر کوئی نکاح میں نہ بلائے تو ہم بڑے ناراض ہو جاتے ہیں، خفا ہو جاتے ہیں، اس سے بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ہم اپنی نفس کی سن رہے ہیں، من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، رب چاہی اور نبی چاہی زندگی نہیں گزار رہے ہیں۔ معزز سامعین کرام، النکاح من سنتی فرمایا، نکاح میری سنت ہے فرمایا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا من تزوج فقد استکمل نصف ایمان اور نصف الدین، جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنا آدھا دین کو مکمل کر لیا۔ فلیتق اللہ الباقی، فرمایا کہ اللہ سے اب باقی آدھے دین کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ نکاح اتنا اہم فریضہ ہے، اتنا اہم سنت ہے، اتنا اہم مقام ہے اسلام میں، مگر اس کے لیے کچھ اصول اور ضوابط بنائے گئے۔ معزز سامعین کرام، آج ہم کیا دیکھتے ہیں کہ لڑکیوں کو پہلے تو پسند کے نام پر، دیکھنے کے نام پر اس قدر ہم نے کرائٹیریا بنا لیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نکاح 4 چیزوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ ولی مالہا، اس کے مال کی وجہ سے، یعنی کچھ مال کے ایسے بھی پجاری ہو سکتے ہیں کہ جو نکاح کرتے ہیں مال کی وجہ سے۔ ولی مالہا، ولی جمالہا، کوئی اس کی خوبصورتی، مال کیا، آج معاف فرمانا، ہم نے اس قدر مشکل بنا دیا ہے نکاحوں کو کہ غریب بچیاں سسک رہی ہے، بلک رہی ہے، ہمارا سوسائٹی اور سماج سسک رہا ہے۔ جس اسلام نے ہمیں آسان نکاح بنانے کے حکم دیا تھا، ہم نے اس کو اتنا مشکل کر دیا ہے کہ جب تک لاکھوں روپے جمع نہ ہو جائے، جب تک کہ 1500 2000 آدمی کے کھانے کا انتظام نہ ہو جائے، جب تک کہ جہیز نہ جمع ہو جائے، جب تک کہ لڑکے کی گاڑی، کار، بنگلہ وغیرہ کا انتظام نہ ہو جائے، وہ نکاح کے بارے میں والد سوچ نہیں سکتا۔ یہ کیا ہے معزز سامعین کرام؟ ہمارا سماج کس رخ پر جا رہا ہے؟ مال ہونا، دولت ہونا۔ معزز سامعین کرام، میں ہو سکتا ہے کہ کسی کو غلط لگے، مگر یہ بات حقیقت ہے، یعنی اس قدر آپ بھیک مانگنے کے طور پر جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، ہمارے 1500 آدمیوں کو کھانا کھلاؤ۔ ہمارے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، ہمیں رہنے کے لیے گھر دو۔ ہمارے پاس پھرنے کے لیے گاڑی نہیں ہے، کار یا بائک نہیں ہے، ہمیں کار یا بائک دو۔ ہمارے پاس رہنے کے لیے پلنگ مسیری نہیں ہے سونے کے لیے، ہمیں وہ بھی دیا کرو۔ یہ بھیک مانگنے والی بات ہوگی بھائی؟ ارے ایک باپ اپنی لخت جگر تم کو دے رہا ہے، اپنی دل کی ٹکڑے کو دے رہا ہے۔ معزز سامعین کرام، بیٹی کا باپ کا کیا رشتہ ہوتا ہے، کیا تعلق ہوتا ہے؟ جو لڑکی والے ہوتے ہیں ان کے دل سے، والد کے دل سے جا کر کے پوچھو۔ ان کی راتوں کی نیند حرام ہو رہی ہے، جس کے گھر میں 3 سے 4 لڑکیاں ہو جاتی ہے، بس وہ اس فکر میں رہتا ہے کہ کس طرح اب لڑکیوں کا جہیز تیار کروں، اسی میں وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ ہم اور آپ ہے، ہمارا سماج ہے، سسکتا ہوا بلکتا ہوا سماج ہے جو لوگوں کو اس قدر مجبور کر رہا ہے۔ کئی باپ خودکشیاں کر رہے ہیں، مٹی پر پیسہ اٹھایا جا رہا ہے، کس لیے؟ صرف نام کے لیے، صرف نمود کے لیے۔ بس اب ایک نیا ٹرینڈ چل پڑا کہ ٹھیک ہے بھائی ہمیں جہیز نہ دو، مگر شادی معیاری اسٹینڈرڈ شادی ہونی چاہیے۔ وہ فلاں شادی خانے میں شادی خانے کا کرایہ 3 لاکھ 4 لاکھ روپے کرایہ، کیا ہم کس رخ پر جا رہے ہیں؟ ہم نے اسوہ مصطفی کو چھوڑ دیا ہے۔ آج ہم اللہ کے پاس سے عذاب آنے کی، مصیبتیں آنے کا ہم دکھ اور درد تو کر رہے ہیں، مگر کیوں آ رہا ہے اللہ کا عذاب؟ جب ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے، اللہ کے حبیب کی نافرمانی کریں گے، اس کے بتائے ہوئے طریقوں کو چھوڑیں گے، تو یہ آفتیں زمین سے بھی اترے گی، آسمانوں سے بھی آپ کے اوپر آفات و بلیات اتریں گے۔ معزز سامعین کرام، یہ لاک ڈاؤن جو ہوا ہے، اس کی وجہ سے میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے جو فیصلے ہوتے ہیں بہتر ہوتے ہیں۔ ہمیں بتلایا گیا کہ نکاح جو ہے 8-10 آدمی کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔
اس کے لیے ہزاروں لوگوں کو جمع کرنے کی ضرورت نہ تھی. جن نہیں ہے اور جو لوگ نکاح اس لاک ڈاؤن میں کر لیے وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں لوگوں کی دکھاوا نام نمود ضرورت نہیں ہے، بلکہ سنت مصطفی پر عمل کرنا، پیرا ہونا ہمارے لیے سب سے اہم ہے. انہوں نے اپنے نکاح کے انتظامات کو کر لیا، اپنے نکاح کر لیے، مگر جو لوگ رک گئے ان کا مقصد یہ ہے، کوئی مجبوری ہو تو الگ بات ہے، نہیں جب تک کہ کروفر نہیں ہوگا، ناچ گانا نہیں ہوگا، لڑکیوں کو بلوا کر کے نچوایا نہیں جائے گا، جب تک کہ پیسے اڑائے نہیں جائیں گے، لوگوں کی اپنی عزتوں کا، لوگوں کی غربتوں کا مذاق نہیں اڑائیں گے، جب تک کہ ہمیں دل کو سکون نہیں ملے گا، جب تک خود ناچیں گے نہیں، جب تک کہ ہمیں سکون نہیں ملے گا، ان لوگوں نے اپنی شادیوں کو پوسٹ پون کیا ہے. میں یہ بڑے دکھ اور کرب کے ساتھ کہہ رہا ہوں. معزز سامعین کرام، مال مانگتے ہیں، پیسہ مانگتے ہیں، شرم آنی چاہیے تمہیں، شرم آنی چاہیے. کتنے لڑکیاں ہیں جو خودکشیاں کر رہی ہے، کتنے آدمی ہیں جو اپنی بیٹیوں کی شادیاں نہ کرنے کی وجہ سے خودکشی کر رہے ہیں، کتنے ایسے لڑکیاں ہیں جو غیر مرد سے نکاح کر رہی، شادیاں کر رہی ہے، اسلام چھوڑ کر کے مرتد ہو کر کے غیر مسلم سے شادی کر رہی ہے. اس کا وبال ان لوگوں پر ہوگا جنہوں نے مال کے لیے اپنے نکاح کیے ہیں، مال دولت مانگی ہے لوگوں سے. دوسری چیز فرمایا ولی جمالہا، نکاح بعض لوگ اس کے جمال، لڑکیوں کے جمال و خوبصورتی کی وجہ سے کرتے ہیں. معاف فرمانا، یہ بھی اس قدر ہم نے خرابہ کر لیا ہے، لڑکی کی ہائٹ اتنی ہونا، کلر ایسا ہونا، رنگ ایسا ہونا، یہ فلاں ہونا، پیر ایسے ہو، ہاتھ ایسے ہو، جیسے کہ اللہ نے آپ کو حور اور پنی بنا کر کے بھیجا ہے. آپ تو رنگ و خامت کے کچھ خاص نہیں ہوتے، مگر دوسروں میں عیب نکالنے بیٹھ جاتے ہیں کہ لڑکی ایسی ہو، فلاں ہو، فلاں ہو. ارے اللہ کا بنایا ہوا ہے، اللہ نے بنایا ہے انسان کو، اللہ نے اپنے دست مبارک سے پیدا فرمایا ہے. یقیناً ایک حد تک ٹھیک ہے، مگر یاد رکھیں یہ پیسہ وقتی طور پر رہنے والا ہے، حسن و جمال وقتی طور پر رہنے والا ہے. پھر تیسری چیز حبیب پاک نے کیا فرمایا، ولی حسبیہا نسبیہا، اس کا حسب اور نسب دیکھتے ہیں کہ وہ فلاں خاندان سے ہو، فلاں خاندان سے ہو، ایسی ہو ویسی ہو، فلاں خاندان کی ہو، یہ دیکھا جاتا ہے. مگر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر کچھ نیکوکار لوگ وہ ہوتے ہیں ولی دینہا، اور اس کے اخلاق بھی ہے، خلق بھی ہے، دین بھی ہے، اس کے دین کو ترجیح دیتے ہیں. فرمایا کہ جو دین کو ترجیح دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ساری برکتیں عطا فرما دیتا ہے. یقیناً یہ ہوتا ہے. آپ مال ہے آج ہے کل چلا جائے گا، حسن و جمال ہے آج ہے کل چلا جائے گا. اور رہی بات دین، جب آپ پریفرنس کریں گے، دین کو آپ جب ترجیح دیں گے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مال بھی عطا فرما دے، خوبصورتی بھی عطا فرما دے، اچھا حسب و نسب بھی عطا فرما دے. اگر سارے لوگ تو خوبصورت نہیں ہے تو پھر جو اللہ نے جس کو صورت کے اعتبار سے کم خوبصورت بنایا ہے وہ کہاں جائیں؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا وہ شادی کا حق نہیں رکھتے؟ کیا غریب لوگ شادی کا حق نہیں رکھیں گے؟ کسی کا اگر کوئی خاندانی اسٹیٹس نہیں ہے تو کیا وہ نکاح نہ کرے؟ معزز سامعین کرام، عزیز بزرگوں اور دوستوں، ماں باپ، خاص طور پر لڑکوں کے ماں باپ، اور معاف فرمانا میں لڑکے کی بات نہیں، لڑکیوں کی طرف سے بھی یہی ہو رہا ہے. ایک لمبی فہرست آ جاتی ہے، یہ کرائٹیریا ہے، یہ ہونا، یہ ہونا، یہ ہونا، یہ اس کمپنی کا ہونا، یہ اس کمپنی کا ہونا. تو معزز سامعین کرام، پتہ چلتا ہے کہ ہم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر رہے ہیں. سماج ہمارا غلط راستوں پر جا رہا ہے، زناکاری عام ہو رہی ہے، نکاح سے پہلے کئی لڑکے لڑکیوں کے فزیکل ریلیشن شپ بن رہے ہیں. اس کے ذمہ دار کون ہے؟ خود ماں باپ ہے، ہر دو طرف کے ماں باپ ہے. لڑکیوں کی طرف سے بھی یہ ہوتا ہے کہ نہیں، لڑکا ایسا ہونا چاہیے، لڑکا USA کا ہونا چاہیے، UK کا ہونا چاہیے، آسٹریلیا میں رہے، فلاں رہے، اس کا یہ پڑا ہوا رہے، ایسا رہے، خاندان ایسا رہے، تنہا رہے، بڑی فیملی نہ ہو. یہ ساری چیزیں یاد رکھیں، یہ اسلامی طریقہ کار نہیں ہے. یہ آپ کا ہمارا بنایا ہوا فرسودہ نظام ہو سکتا ہے مگر اسلام کا نظام نہیں ہے. شادی میں اتنے لوگوں کا کھانا دو، کیا ہے یہ؟ معزز سامعین کرام، کیا ہے یہ؟ سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کا نکاح دیکھے کس قدر آسانی کے ساتھ، سادگی کے ساتھ ہوتا ہے، سادگی کے ساتھ کھجور اور چوہارے تقسیم ہوتے ہیں. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ضروری بنا دیا گیا جتنے لوگ آتے ہیں ان کو کھانے کا اہتمام کرنا، یہ ان کے اوپر زبردستی ہے. ہاں وہ اپنے طرف سے دے لیتے ہیں، کھلا دیتے ہیں، کرتے ہیں، تو وہ ان کی اپنی مرضی ہے. مگر اس سے بھی یہ ہو رہا ہے، مالدار لوگ بڑے پیمانے پر کرتے ہیں، 25 ڈشز 30 ڈشز رکھتے ہیں. اب غریب آدمی بھی اسی چیز کو، سوسائٹی کو مینٹین کرنے میں مرا جا رہا ہے. معزز سامعین کرام، اسلام میں غیروں کی مشابہت کرنے سے منع کیا گیا، سخت ممانعت کی گئی. آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ غیروں کے جو طریقہ کار ہے، شادی بیاہ کے موقع پر ناچ گانا،
یہ آپ کو آج ہم روتے ہیں کہ بھئی اگر کوئی حکومت آپ کے پرسنل لاء میں مداخلت کرتی ہے تو ہم پریشان ہوتے ہیں، روتے ہیں، وہ کرتے ہیں، واویلا کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے مسائل میں یہ لوگ الجھن مداخلت کر رہے ہیں، انٹرفیئر ہو رہے ہیں طلاق کے مسائل میں، نکاح وغیرہ میں۔ مگر ہم جو اپنے گھروں میں جو ہر دن شریعت توڑ رہے ہیں، شریعت کو پامال کر رہے ہیں، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ نکاح کو آسان بنائیں، نکاح جس قدر ہو سکے اتنا آسان بنائیں، شادی بیاہ کے موقع پر بدعات کو، خرافات کا خاتمہ کریں۔ ہم بولتے تو بہت ہے مگر جب عمل کی بات آتی ہے تو ہم پیچھے نظر آتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قدم اٹھانی چاہیے۔ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ معزز سامعین، کافی نہیں کہ بیٹھ کے مدح و ثنا کریں، اٹھو کہ آج حق محبت ادا کریں۔ معزز سامعین کرام، نکاح کو آسان بنائیں، جس قدر ہو سکے آسان بنائیں۔ آپ اللہ کی رضا دیکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے نکاح میں برکت دے گا، نکاحوں میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ کب برکتیں عطا فرمائے گا؟ جب آپ انسان اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی اور منشے کے مطابق عمل کرے گا، تب اللہ تعالیٰ آپ کے نکاح میں برکتیں دے گا، اولاد نیکوکار ہوگی۔ کیا ہے، دیندار خاتون کو دیکھو، دینداری دیکھی جائے، 10 مرتبہ اس کے فوٹوز منگا رہے ہیں، 10 مرتبہ اس کے گھر جا رہے ہیں، یہ لڑکی کے لیے بھی تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ لڑکی کے والدین کے دل پر کیا گزرتی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ بھئی ایک مرتبہ کسی کے لیے کسی مسلمان کا دل دکھانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی وعیدیں فرمائی ہے۔ مگر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ دن بھر جا رہے ہیں، کبھی چلا کر دیکھ رہے ہیں، کبھی بٹھا کر دیکھ رہے ہیں، کبھی اٹھا کر دیکھ رہے ہیں۔ ہر دو طرف کا قصور ہے۔ نکاح کو آسان بنائیں۔ جب تک آپ نکاح کو عبادت نہیں سمجھیں گے، جب تک آپ ان بدعات و خرافات سے دور نہیں ہو سکتے۔ نکاح کو ایک عبادت سمجھیں، جیسا اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں کرنے کا حکم دیا اس طریقے سے کریں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ لوگوں کے لیے یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو، لوگوں کو بشارتیں دو، ان کو ڈرایا گھبرایا، مصیبتیں ان کی مشکلات کو بڑھایا مت کرو۔ تو معزز سامعین کرام، میری والدین سے ادباً درخواست ہے کہ اپنے بچوں کے لیے مناسب رشتہ جب آ جائے، کم عمر میں ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پڑھائی کمپلیٹ ہونا ہی ہے تبھی جا کر کے نکاح کرنا ہے، نہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی پڑھائی ضروری نہیں ہے۔ آپ کے ذمے نکاح ہے لڑکی کا، لڑکے کا، اگر وہ بلوغیت کے بعد پہنچ گئے تو ان کا نکاح اس میں کر دو، یہ والدین کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ذمہ داری میں تاخیر کریں اور وہ کوئی گناہ کی طرف بڑھ جائیں، اور وہ جب گناہ کریں گے تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شریعت پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، اور ہمیں نکاح کو آسان سے آسان تر کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور جتنے لڑکے اور لڑکیاں ناقد قدہ بیٹھے ہیں ان کے بہتر جوڑوں کے انتظامات فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔